العباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. قال الله تبارك وتعالى كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تیئیسواں پارہ سورہ الزمر جو آیات اور ان آیات سے پہلے والی آیات کا ہم نے شان نزول کو پڑھا تھا کہ جب رسول مقبول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ نے آباء و اجداد اور اپنی قوم اور برادری کے مذہب کو چھوڑ کر، ان کے دین کو چھوڑ کر ایک علیحدہ دین آپ نے بنا لیا ہے. ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل شانہ عما نوالہ نے اس موقع پر یہ جن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا
کہ میرے محبوب پیغمبر آپ انہیں بتا دو کہ میں لات منات عزا ان کی عبادت کو چھوڑ کر اور اپنی قوم اور برادری کے دین اور مذہب کو چھوڑ کر میں نے جو راستہ توحید والا اختیار کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ راستہ میں نے اپنی خواہش سے نہیں چنا، اپنی چاہت سے میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قل اللہ، آپ کہہ دو ان کو، آپ بتا دو انہیں، اللہ اعبدو، میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلص لہ دینی، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اپنی عبادت، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو معبود مت بنانا، میرے سوا کسی اور کو مسجود مت بنانا، اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ باقی رہ گیا اے میری قوم کے لوگوں، اے قریش، اے سرداران مکہ، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم بھی میری طرح ہی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، میں مجبور نہیں کرتا تمہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے اور گمراہی کا راستہ بھی واضح ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور ضلالت اور گمراہی کیا ہے۔ قوم نوح سے لے کر قوم موسیٰ تک، بنی اسرائیل تک جتنی قومیں اور امتیں گزری ہیں ان کے حالات شاہد اور گواہ ہیں اس بات پر کہ کامیابی صرف لا الہ الا اللہ کو ماننے میں ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے میں ہے۔ جب جس قوم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے کسی نبی کی دعوت کو جب بھی کسی قوم نے جھٹلایا، نہیں مانا، تو وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ قوم نوح کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم صالح کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو۔ یہ ساری قومیں، ان کے حالات و واقعات دلیل ہیں اس بات پر کہ کامیابی حق میں ہے، صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔ جو صراط مستقیم سے دور چلا گیا اور ہٹ گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو کیا اے قریش کے سردار، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں مجبور کرتا ہوں؟ تمہاری ہمیں ضرورت ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے،
تم بڑے سردار ہو، بڑے تجربے کار ہو، لوگوں کے بڑے فیصلے کرتے ہو، تمہارے ڈیرے چلتے ہیں، لوگ تمہارا کہنا مانتے ہیں، تو کیا دین تمہارا مجبور ہے تمہارے پیچھے چلے گا؟ اور کیا میں تمہیں مجبور کروں گا؟ نہیں نہیں، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِ۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بے نیازی کا اعلان کرایا، بے نیازی کا اعلان کرایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو، نہ میں تمہارا محتاج ہوں، نہ میرا دین تمہارا محتاج ہے، نہ قرآن تمہارا محتاج ہے، نہ اسلام تمہارا محتاج ہے، نہ توحید تمہاری محتاج ہے، نہ کلمہ تمہارا محتاج ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، اے میری قوم کے سردارو، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں ہر وقت دعوت دیتا ہوں؟ بھلا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ تمہارے بغیر ہم چل نہیں سکتے، تمہارے بغیر ہم قدم نہیں اٹھا سکتے، تمہارے بغیر ہمارا دین، ہمارا قرآن، اللہ کا کلام آگے پھیل نہیں سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی لکم دینکم ولی دین۔ تمہیں لات منات عزا پسند اور مبارک، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کا دین کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ یہ مت سمجھو اگر ہم نے تمہیں کہیں زیادہ دعوت دے دی، تمہیں بار بار اگر کہہ دیا، تو یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم تمہارے بغیر کام نہیں کر سکتے، یا ہماری دعوت، ہمارا مشن، صراط مستقیم، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہیں تمہارا محتاج ہے؟ نہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، پس تم عبادت کرو۔ ترجمہ دیکھنا ہے بھائیو، ترجمہ دیکھنا ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِ، پس تم عبادت کرو جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ کے سوا۔ جاؤ لات کو چومو، جاؤ منات کو بوسہ دو، جاؤ عزا کو سجدے کرو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ ہم نے تمہیں بتانا تھا، بتا دیا کہ یہ سچ نہیں ہے، جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ حق نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں بتانا تھا، بتا دیا، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ افترا ہے، یہ تمہاری ایجاد ہے، اس سے اللہ کے دین کا کوئی تعلق ہم نے بتانا تھا، بتا دیا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، یہ ایسے ہی ہے، توجہ فرمانا میرے دوستو بزرگوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ایک اور موقع پہ فرمایا، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے آ جائے، ایمان قبول کرے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اور جو چاہے کفر کرے، دور ہو جائے، گمراہی میں چلا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، لیکن اتنی بات ضروری ہے، توجہ کرنا میرے دوستو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہیں یہ بتا دو،
یہ بتا دو کہ حق کو چھوڑ کر باطل کو سینے سے لگانا، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو پسند کرنا، حقیقت کو چھوڑ کر ایک خواب، خیال، وہم، بے حقیقت چیز کو اختیار کرنا، یہ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ صرف خود برباد نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی برباد کرے گا۔ وہ صرف آپ نہیں ڈوبے گا، وہ صرف آپ نہیں برباد ہوگا، اپنے ساتھ والوں کو بھی کیا کرے گا؟ برباد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہیں بتا دو، انہیں کہہ دو۔ مجبور ہم نہیں کرتے، لیکن نتیجہ تو تمہیں بتا رہے ہیں نا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو، اس راستے پہ چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بتا دو انہیں، یہ کہہ دو۔ فرعون کے پاس بھی دولت تھی، مال تھا، قارون کے پاس بڑے بڑے خزانے تھے، لیکن ان کے پاس حق نہیں تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو جس راستے پہ وہ چلے ناکام ہوئے۔ تو آج بھی مکے والوں سن لو، تم بھی اگر اسی راستے پہ چلو گے، نبی کو چھوڑ کر، پیغمبر کو چھوڑ کر، سچے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی سچی کتاب کو چھوڑ کر، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، توجہ فرمانا، پس تم عبادت کرو جس کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ کے سوا۔ قل، لیکن کہہ دو میرے محبوب پیغمبر، ان الخاسرین، بے شک پورے خسارے والے، خاسرین، بے شک پورے خسارے والے، مکمل تباہ ہونے والے، مکمل برباد ہو جانے والے، تو وہ لوگ ہیں نا الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے خود کو بھی برباد کیا، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی برباد کیا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے دنیاوی خسارہ، دنیاوی نقصان۔ ایک آدمی نے دکان لگائی، کاروبار شروع کیا، کام شروع کیا، لیکن اس کا پیسہ ڈوب گیا۔ اس کا مال ضائع ہو گیا۔ اب خسارہ تو اس کو بھی ہوا نا، خسارہ تو اسے بھی ہوا، لیکن یہ خسارہ مالی خسارہ ہے، دنیاوی خسارہ ہے، اس کا دنیاوی نقصان ہوا۔ اور ایک اور خسارہ ہے، جی توجہ ہے آپ کی، ایک اور خسارہ ہے جس خسارے کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا، وہ خسارہ ہے دینی خسارہ، اخروی خسارہ، آخرت والا خسارہ، قیامت کے دن کا خسارہ، وہ اصل خسارہ ہے۔ انسان کا مال ڈوب جائے لیکن ایمان دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے باقاعدگی سے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ کے قرآن کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے،
مالی نقصان تو اس کا ہو گیا، لیکن اس کی قبر بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن اس آدمی کا کیا بنے گا؟ جی، اس آدمی کا کیا بنے گا جس کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے، دولت تو بہت زیادہ ہے، کاروبار بھی بہت بڑا چل رہا ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، دل میں قرآن مجید کی قدر نہیں، دل میں توحید نہیں، دل میں رسالت اور نبوت سے پیار نہیں، تو اس آدمی کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا لوگوں، اصل خسارے والا وہ نہیں ہے جس کو مالی خسارہ ہوا، اصل خسارے والا وہ ہے جس کو دینی خسارہ ہوا۔ ذرا بولو، کون سا خسارہ؟ دینی خسارہ، جو دین سے، اسلام سے محروم رہا، یہ برباد ہو گیا اور پورا برباد ہو گیا۔ آپ کے پاس ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، ان الخاسرین، بے شک پورا نقصان کرنے والا، پورا خسارہ اٹھانے والا تو وہ ہے خاسرو انفسہم، جس نے اپنے آپ کو نقصان میں پہنچایا، خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِهِمْ، جی اہلیہم۔ ماشاءاللہ یہ درس قرآن کی مجلس اور محفل لگی ہوئی ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود بھی آتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، تاکہ ان کو بھی اللہ کے قرآن سے فائدہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر وہ بھی فائدہ حاصل کریں اور دنیا اور آخرت بنائیں۔ لیکن جو آدمی خود گمراہ ہوا، شرک پہ چلا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی، جی ان کو بھی لگا دیا اسی کام میں، شرک والے راستے پر، بدعت والے راستے پر، گمراہی والے راستے پر، اللہ نے فرمایا اس ظالم نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اس ظالم نے سب کو برباد کر دیا۔ صرف بیوی بچے نہیں، اہلیہم، اپنے متعلقین کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے نوکروں کو بھی، اپنے خادموں کو بھی، اپنے ملازمین کو بھی، اس نے سب کو برباد کیا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن کی بربادی۔ اللہ نے فرمایا الا ذالک هو الخسران المبین، لوگوں یاد رکھو، الا کا معنی ہے یاد رکھو، خبردار، یہ ہے اصل خسارہ، یہ ہے ظاہری خسارہ جس میں انسان کی آخرت برباد ہو گئی، یہ جنت سے محروم ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس خسارے سے، اس تباہی سے اور بربادی سے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ایک آدمی خسارے میں جا پڑا، مقصد کیا ہے کہ فائدے سے محروم ہو گیا۔ خسارے کا مقصد کیا ہے؟ جی فائدے سے محروم ہو گیا، جی فائدے سے محروم ہو گیا، نفع سے محروم ہو گیا۔ اس نے نفع نہیں کمایا، فائدہ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، نعمتوں سے محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا۔ چلو اس طرف آ رہے ہیں، ذرا میں اس پہلو کو واضح کرتا ہوں مثال دے کر۔ ایک آدمی جنت سے محروم ہو گیا، حور، قصور، محلات، ان گنت، لا تعداد، بے شمار نعمتوں سے یہ محروم ہوا۔ اس کے لیے تو یہی خسارہ بھی کافی تھا کہ یہ نعمتوں سے محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے اس کا خسارہ یہاں نہیں رکنے والا،
लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार। जन्नत से तो महरूम हो ही गया, कुफ्र और शिरक वाले रास्ते पे चल के दुनिया में अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करके अपनी मर्जी का दीन बनाकर सिराते मुस्तकीम हक और सच को छोड़कर ये दुनिया में जो हक और सच के रास्ते से दूर रहा, क़यामत के दिन जन्नत की नेमतों से तो महरूम। अल्लाह का कुरान समझना है आपने, अल्लाह किस तरह समझा रहा है। हाँ, इन नेमतों से तो महरूम हो ही गया, खसारे में तो ये पड़ ही गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नेमतों से भी महरूम हुआ, आगे सजा भी मिलेगी। जहन्नम की आग में भी जलाया जाएगा इसे। खाली ये नहीं है कि नेमतों से महरूम रहा, हालांकि इसके लिए तो इतनी सजा ही काफी थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया सजा सिर्फ एक नहीं, दूसरी सजा ये भी है, लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार, लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार। अल्लाह हम सबको बचाए, महफूज रखे। लहुम मिन फौक़िहिम, इनके लिए इनके ऊपर से, इनके लिए इनके ऊपर से, ज़ुललुम मिनन नार, आग के तबके होंगे, आग के दर्जे होंगे, आग के साए होंगे। जहन्नम की आग इसके ऊपर इतनी होगी, हाँ, ये दरमियान में होगा, इसके ऊपर उसके कई तबके, कई तहें, कई दर्जात। ज़ुललुम मिनन नार, तो क्या आग सिर्फ ऊपर से होगी? फरमाया नहीं, व मिन ताहतिहिम ज़ुलल, और इनके नीचे से भी आग होगी। करो मर्जी। हाँ, अब ये अंदाज समझाने का और है। मक्के वालों को, कुरैश को, जो अपनी मनमानी और मर्जी करते थे, कुफ्र और शिरक के रास्ते पे चिमटे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चलो ठीक है, करो मर्जी, नहीं हमें जरूरत तुम्हारी कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानो। नहीं मानोगे तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा कैसे तरक्की करेगा, ये कलमा कैसे फैलेगा। फरमाया नहीं, मर्जी अपनी करो, लेकिन नतीजा ये याद रखो, नतीजा यही निकलेगा। हम तुम्हें मजबूर नहीं करते, लेकिन इस नतीजे के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारे ऊपर से भी आग होगी और तुम्हारे नीचे से भी आग होगी। और याद रखना, जब मुशरिक और काफिर को एक मर्तबा जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर कभी जहन्नम के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये चीखे और चिल्लाए, माफियां मांगे तो इनको माफी दे दी जाएगी, इनकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। ऐसी बात नहीं होगी। जो जाएगा काफिर मुशरिक जहन्नम में, दरवाजे बंद हो जाएंगे, कभी नहीं खुलेंगे। तो क्या कुरान से मुंह मोड़कर अपनी मर्जी पे चलना, अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करना है? इसी को तो अल्लाह ने फरमाया अला ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। लोगों, ये है असल खसारा, ये है असल तबाही। तुम एक एक पैसे के नुकसान को खसारा कहते हो, और माली नुकसान को तो खसारा समझते हो, उसे अहमियत देते हो। लेकिन कभी तुमने अलहदगी में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, कभी तुमने ये सोचा कि मेरे अंदर ईमान कितना है, मेरे अंदर तकवा कितना है? कहीं मैं ईमान की मामले में तो खसारे में नहीं जा रहा? कभी तुमने सोचा? ये सारा मंजर बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने अब ज़रा जिक्र किया है, अपने मोमिन बंदू को आगाह किया, खबरदार किया। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी तरफ देखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का साथ देने वालों,
اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے تسلیم کرنے والوں، یہ سزا تم نے سن لی، ذالک، یہ سزا جو تم نے ابھی سنی ہے نا، یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اس سزا کو ذکر کر کے اے میرے مومن بندو اللہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے۔ ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اس سے فائدہ اے مومنو تم اٹھاؤ کہ اس سزا سے تم نے بچنا ہے، اس خسارے سے تم نے دور رہنا ہے۔ توبہ اور زیادہ بڑھا دو، استغفار اور زیادہ بڑھا دو، نیکی اور زیادہ بڑھا دو، اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور زیادہ بڑھا دو، نیکی میں اور زیادہ محنت کرو تاکہ تم اس سزا سے بچ جاؤ۔ یخوف اللہ، قرآن سمجھ آیا جی؟ یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سزا تو میں نے مشرکین کے لیے ذکر کی، لیکن اے میرے مومن بندو ڈرانا تمہیں چاہتا ہوں، ڈرانا تمہیں چاہتا ہوں کہ میرے مومنو تم بچ جاؤ۔ یا عبادی فتقون، لہذا اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے بچو، میرے عذاب سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، کون ہیں وہ لوگ؟ اب ذرا تذکرہ چلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا، قرآن کی حقانیت کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانا، قیامت کے وقوع ہونے کو مانا، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور دل و جان سے کلمہ پڑھا، تو اب اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، ہاتھ رکھیں نا، ہاتھ رکھیں تاکہ بات سمجھ آئے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، نیند نہیں کرنی، ہاں نیند نہیں کرنی، ہوشیار رہنا ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے، وہ لوگ جو بچ گئے کس سے؟ ہائے ہائے، کس سے بچ گئے؟ طاغوت سے۔ طاغوت کا معنی کیا ہے جی؟ طاغوت کا ایک معنی ہے شیطان، طاغوت کا دوسرا معنی ہے بت، بتوں کی پوجا۔ طاغوت کا تیسرا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت۔ جی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کتنے معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے؟ کتنے جی؟ یاد رہیں گے؟ طاغوت کا ایک معنی شیطان، جو شیطان سے بچا، یہ بات بھی صحیح ہے جی۔ طاغوت کا دوسرا معنی بت، جو بتوں کی عبادت سے بچا۔ طاغوت کا تیسرا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت۔ یہ ذرا عام مفہوم ہے، جب آپ نے کہا نا غیر اللہ کی عبادت، اس میں سب آ گئے، اب اس سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ غیر اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، فرشتوں سے لے کر آسمانی مخلوق سے لے کر تحت الثری تک، اس میں پانی ہے، آگ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کواکب ہیں، نجوم ہیں، اس میں بر ہے، بحر ہے، اس میں جن ہیں، بشر ہے، اس میں فرشتے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، ساری مخلوق اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ، اگر میں یوں کہوں، توجہ کرنا، کہ اللہ تو نے کہا ہے میرے بندو
میرے عذاب سے بچو، میرے بندو میرے عذاب سے بچو۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ تیرے بندے کون؟ تیرے بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا والذین اجتنبوا الطاغوت، میرے بندے یہ ہیں جی، میرے بندے ہاں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جنہیں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عباد الرحمن۔ عبادت سے جی جی تعلق جوڑا کس سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انابو اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے بچے، شرک سے دور ہوئے، کفر سے بیزار ہوئے۔ انابو اللہ، اپنا تعلق مضبوط کیا، اللہ کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے تعلق جوڑا، عبادت اللہ کی، معبود اللہ کو بنایا، مسجود اللہ کو سمجھا۔ اگر ہم اس کا ترجمہ اپنے کلمے کو مد نظر رکھ کے کریں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، تو یہ کلمہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، یہ ہے لا الہ۔ انابوا الی اللہ، یہ ہے الا اللہ۔ انابوا الی اللہ، انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ سے تعلق مضبوط کیا، یہ ہے الا اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ تعلق مضبوط کیا، شرک سے دور ہوئے، ظاہر ہے، توجہ فرمانا، ظاہر ہے جو لا الہ الا اللہ کو مانے گا وہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانے گا، جو محمد الرسول اللہ کو مانے گا وہ کلام الہی کو بھی مانے گا، جو کلام الہی کو مانے گا وہ نبی کی سنت کو بھی مانے گا، وہ قیامت کو بھی مانے گا، وہ جنت اور جہنم کو بھی مانے گا، وہ آخرت کی تیاری بھی کرے گا۔ اور جب کوئی بندہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے میرا بندہ۔ لوگوں اگر میرا بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی یہ صفتیں ہیں۔ اچھا اے اللہ، جو تیرے بندے ہوتے ہیں، جو تیرے بندے ہیں تو ان کو کچھ ملے گا بھی صحیح ہے؟ انہیں کچھ ملے گا؟ ظاہر ہے جنہوں نے تجھے چھوڑا، توجہ ہے آپ کی، یا اللہ جنہوں نے تجھے چھوڑا ان کی تو تباہی پھر گئی۔ ہم نے ابھی پڑھا جنہوں نے تجھے چھوڑا ان کی تو دنیا برباد، آخرت برباد، ان کی تو قبر برباد، ان کی تو برزخ برباد، وہ تو تباہ اور برباد ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اے اللہ تجھ سے تعلق جوڑا ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لہم البشرا، لہم البشرا، ان کے لیے نعمتیں تو بڑی ہیں،
نعمتیں تو بڑی ہیں، لیکن اب ہم ان کو دنیا میں بشارتیں دیتے ہیں، ان کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں۔ لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں بشارتیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ کس طرح بشارتیں ہیں؟ ذرا نکالیے گا 14واں پارہ جی، روبما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، صفحہ نمبر ہے 349، صفحہ 349۔ آپ ماشاءاللہ ان باتوں کو نوٹ کیا کریں، اپنے گھروں میں جائیں، ترجمے والا قرآن اٹھائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ سوچیں کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ صفحہ 349 ہے، 14واں پارہ ہے، سورت کا نام النحل ہے۔ اسی صفحے میں بالکل آخر میں چلے جائیں، آخری آیت ہے، صفحہ 349، آخری سطر ہے جی، آخری سطر۔ 31 نمبر آیت مکمل ہو رہی ہے، 32 نمبر آیت شروع ہے، صفحہ 349۔ صفحہ مل گیا؟ صفحہ مل گیا جی، آخری سطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین تتوفاہم الملائکہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جب ان کو موت آتی ہے اور موت کا وقت ان کے قریب آتا ہے اور فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ۔ آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے جو اردو میں، ذرا وہ کریں، جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں، اس حالت میں فرشتے ان کی روح کیا کرتے ہیں؟ قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ ہاں جی، صفحہ مل گئی، آیت مل گئی؟ ہاں، وہ شرک سے کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کی روحیں، سبحان اللہ، جب ان کی روحیں اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی روحیں نکالتا ہے تو وہ لوگ شرک سے کیا ہوتے ہیں؟ ساری زندگی بھی پاک رہے، اور اب جب روح نکلنے لگی تو اب بھی شرک سے پاک ہیں۔ یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس، وہ شرک سے کیا ہیں؟ پاک۔ تو فرشتے اس وقت جب ان کی روحیں نکال رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے انہیں کہتے ہیں سلام علیکم۔ فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلام علیکم۔ اور جب کافر اور مشرک کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو روح نکلتی نہیں ہے، وہ اندر چھپتی ہے، تو اوپر سے مار پڑتی ہے، ڈنڈے پڑتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، بڑی مشکل سے روح نکلتی ہے ان کی، کافر اور مشرک کی۔ اور مومن کی روح کا یہ عالم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے انہیں کہتے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی نازل ہو تمہارے اوپر، ادخلوا الجنہ، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو اب تک تم اچھے کام کرتے رہے۔ آج تک تم نے جو اچھے کام کیے، اعمال صالحہ کیے، اس کے بدلے میں اب تمہیں جنت مل رہی ہے۔ یہ برزخی جنت ہے، یہ برزخ والی جنت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے
حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں لوگوں نے شہید کر دیا تھا تو ان کی جب روح نکلی حبیب نجار کی تو اللہ نے انہیں کہا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ. پڑھتے ہو نا سورہ یاسین؟ سورہ یاسین پڑھتے ہو نا؟ اب بھی ذرا غور سے پڑھنا تو اس میں تمہیں ایک حبیب نجار کا واقعہ بھی ملے گا جس حبیب نجار کو صرف اس وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا کہ وہ حبیب نجار کہتا تھا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، میرا معبود بھی ایک، میرا مسجود بھی ایک، میرا الہ بھی ایک، میرا خالق بھی ایک، میرا مالک بھی ایک، میرا رازق بھی ایک. کیونکہ وہ یہی کہتا تھا تو اسے شہید کر دیا گیا. اور اللہ نے فرمایا جیسے وہ شہید ہوا ہم نے اسے کہا قیل ادخل الجنہ، آ جا ہماری جنت میں آ جا. تو اللہ تعالیٰ بوقت موت ان نیک لوگوں کو ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے. اب ذرا واپس آ جائیں جہاں ہمارا سبق چل رہا تھا. تو سبق ہے پارہ نمبر 23 میں. اب ذرا نکالیں پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 24واں پارہ، صفحہ ہے 621. ہمت کریں ذرا، ہمت کریں جلدی. صفحہ 621. جی اس کی آیت نمبر 29 مکمل ہو رہی ہے، آیت نمبر 30 شروع ہے. سورۃ حامیم السجدہ، صفحہ 621. اسی صفحے میں بالکل نیچے کی طرف جائیں تو آخری سطر ہے، دوسری سطر نیچے سے اوپر کی طرف دوسری سطر کا آخر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ. آیت مل گئی جی. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ فرماتے ہیں انا بے شک، تحقیق، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، جن لوگوں نے یہ کہا رب مشکلات آئے یہ ہے ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر مضبوط ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی نیک لوگوں پر میری رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے آ کر انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا
ولا تحزنوا، خوف نہ کرنا کسی کا، غم نہ کرنا کسی چیز کا، ابشروا بالجنہ، خوش ہو جاؤ اس جنت کے بارے میں، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا والی زندگی میں، اور ہم ہی تمہارے دوست ہیں آخرت والی زندگی میں۔ آئے ہے اللہ فرماتے تم نے دنیا کے دوست چھوڑے نا، ہے تم نے لوگوں کی دوستیاں قربان کی، ہم تمہارے دوست ہو گئے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، دنیا میں تو ہماری مرضی سے جیتا رہا، اپنی خواہشات کو تو نے قربان کیا، ہمارے کہنے پہ چلتا رہا، آج ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتا میرا بندہ تیری رضا کیا ہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، آج تمہیں وہ ملے گا جنت میں جو کوئی تمہارا جی چاہے گا، جو دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج تمہیں وہ ملے گا جو کوئی تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے میری طرف سے، غفور، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، رحیم، میں بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جنت کی بشارتیں۔ اب ذرا واپس آئیں جہاں ہمارا سبق چل رہا ہے، تو اللہ فرماتے
قرآن کے سامنے یوں انہیں رگڑتے ہیں اور پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جو نبی سے اس طرح سوال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی انہیں جواب دے دو، میرے پیغمبر انہیں کہہ دو یحیی الذی انشاء اول مرہ، جس رب نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ اس پرانی اور بوسیدہ ہڈی کو اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہی بنائے گا، وہی بنائے گا۔ جو عقل کے پیچھے، توجہ فرمانا، جو قرآن کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلے وہ بے وقوف ہے۔ جو نبی کو چھوڑ کر، جو پیغمبر کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلے وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، وہ سمجھدار وہ جو اپنی عقل کو پیچھے رکھتا ہے اور کہتا ہے سب سے پہلے اللہ کی سنوں گا، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنوں گا۔ یہ ہے اولئک ہم اولو الالباب۔ ہاں جی، ابو جہل کو لوگ مکے والے کہتے تھے ابو الحکم، اے بڑا سمجھدار ہے جی، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا تجربے کار ہے، ابو الحکم لوگ کہتے تھے۔ ابو الحکم حکمتوں والا، دانائیوں والا، بصیرتوں والا، بڑی سمجھداریوں والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ابو الحکم نہ کہو، سمجھدار نہ کہو، یہ ابو جہل ہے۔ کون ہے؟ ابو جہل ہے، جو قرآن کو چھوڑ کر کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی، میں کیا کروں کہ ساری کائنات کو ایک الہ کیسے چلا سکتا ہے، میری عقل نہیں مانتی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑی عجیب بات ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک 14 طبق کی کائنات کو صرف ایک الہ سنبھالے، صرف ایک الہ چلائے، میری عقل نہیں مانتی۔ جو یوں کہے، جو اس طرح کہے، توحید کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں، جو اپنی عقل کے بارے میں کہے میری عقل، میری عقل، یہ عقل مند نہیں۔ ذرا بولو کون ہے؟ بولو بولو۔ اسے رب نے کہا، میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ سیقول السفہاء من الناس۔ ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوتے، عقل مندوں کی نشانی ہے اولئک ہم اولو الالباب، ان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں، رسول اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔